قارون کا خزانہ، تحریر بائے زنیرہ شبیر۔ حضرت موسیٰ کی قوم میں ایک بہت دولت مند شخص تھا۔ اس کا نام قارون تھا۔ اس کے پاس اتنی دولت تھی کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ایک بڑی جماعت اٹھاتی تھی۔ وہ شخص یعنی قارون دولت نہ خود پر خرچ کرتا تھا نہ ہی کسی غریب شخص پر، بس مال جمع کرتا رہتا تھا۔ اسے اپنی دولت پر بڑا فخر تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں نے یہ دولت اپنی محنت سے حاصل کی ہے۔ لوگوں نے اسے بہت سمجھایا، دنیا کے لوگوں کو دولت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی عطا کرتا ہے، اس کے لیے تم اپنی دولت کو اللہ کی ہی راہ میں خرچ کرو۔ لیکن قارون نے کسی کی بھی بات نہ مانی اور مسلسل اللہ کی نافرمانی کرتا رہا۔ پھر ایک دن وہ بڑے فخر کے ساتھ قوم کے لوگوں کے سامنے نکلا۔ جو لوگ دنیا کے طالب تھے وہ اس کو دیکھ کر کہنے لگے، کاش ہمیں بھی قارون کے جتنی دولت ملتی، یہ کتنا خوش نصیب ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ سے ڈرتے تھے وہ کہنے لگے، نیک لوگوں کے لیے آخرت میں اس سے بھی کہیں بہتر انعامات موجود ہیں۔ جب قارون اپنی سرکشی سے باز نہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اس کی دولت کے ساتھ ہی زمین میں گاڑ دیا۔ کوئی بھی اس کو عذاب الہی سے بچا نہ سکا۔ جو لوگ اس کے جیسے بننے کی تمنا کر رہے تھے قارون کا انجام دیکھ کر کہنے لگے، شکر ہے اللہ نے ہمیں بچا لیا، اگر ہمیں بھی قارون کے جتنی دولت ملتی، ہم بھی سرکش اور گمراہ ہو جاتے تو اللہ ہمیں بھی زمین میں دھنسا دیتا۔ پیارے بچوں، ہمیں کبھی بھی کسی سے حسد نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ نے ہمیں جو کچھ عطا کیا ہے اس پر اترانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کسی کو حقیر اور کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ میٹھے پھل۔ آصف ایک اچھا بچہ تھا، لیکن اس کا ہم جماعت ساحل بگڑا ہوا لڑکا تھا۔ اس نے آصف کو بھی اپنے رنگ میں رنگ لیا۔ آصف بھی اسی طرح بدتمیز، جھوٹ بولنے والا، کام چور اور پڑھائی سے بھاگنے والا بچہ بن گیا۔ وہ پہلی مرتبہ فیل ہوا تو گھر والوں نے بہت ڈانٹا۔ اس پر مختلف پابندیاں لگا دی گئیں۔ رات آصف بہت دیر تک جاگتا رہا۔ اسے آج اپنے سب دوستوں کے سامنے بہت شرمندگی محسوس ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ کلاس میں نمایاں نمبر لے کر پاس ہوتا تھا، لیکن جب سے اس نے ساحل سے دوستی کی تھی تب سے اس کا پڑھائی پر سے دھیان ہٹ گیا اور کھیلوں کی طرف ہو گیا تھا۔ اسی طرح سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ ایک خوبصورت باغ میں کھڑا تھا جہاں ہر طرف رنگ برنگے پھول اپنی بہار دکھا رہے تھے۔ ایک طرف مزیدار پھلوں کے درخت لگے ہوئے تھے جن کو دیکھ کر اس کے منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ وہ سیب کے درخت پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگا تاکہ مزیدار سیب کھا سکے، لیکن وہ جیسے ہی چڑھنے کی کوشش کرتا ہے فوراً دھڑم سے نیچے گر جاتا ہے۔ آخر وہ تنگ آ کر باغ کی نرم و نازک گھاس پر بیٹھ گیا۔ اسی وقت اسے سامنے سے ایک بزرگ آتے ہوئے دکھائی دیے۔ ان کا لباس سفید اور اجلا اور چہرہ نورانی تھا۔ آصف نے انہیں ادب سے سلام کیا اور کہا، بابا جی دیکھیں، میں کب سے سیب کھانے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن بار بار درخت پر پھسل کر گر جاتا ہوں، کیا کروں؟ آصف بیٹا، تم یہ مزیدار پھل کیسے کھا سکتے ہو؟ یہ تو تمہارے لیے نہیں ہے۔ بابا جی عجیب سے لہجے میں بولتے ہیں۔ کیوں، یہ میرے لیے کیوں نہیں ہے؟ آصف نے سوالیہ لہجے میں پوچھا۔ بابا جی نے کہا، یہ مزیدار پھل تو ان کے لیے ہیں جو ہمیشہ سچ بولتے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، کبھی کسی کا دل نہیں دکھاتے، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، وقت کی قدر کرتے ہیں، برے دوستوں کی صحبت سے بچتے ہیں۔ تم بتاؤ، کیا یہ ساری خوبیاں تمہارے اندر ہیں؟ بابا جی کی باتیں سن کر آصف کا سر شرم سے جھک گیا۔ اس نے سوچا، واقعی میں میرے اندر تو یہ ساری برائیاں موجود ہیں۔ بابا جی بولے، فکر مت کرو بیٹا،
تمہارے پاس اب بھی وقت ہے، ساحل سے دوستی فوراً ختم کر دو، جھوٹ بولنا ترک کر دو اور مجھ سے دل لگا کر پڑھنے کا وعدہ کرو۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ تم اچھے نمبروں سے کامیاب ہوگے اور ہاں، یہ مزیدار پھل بھی کھا سکو گے۔ بابا جی کی بات سن کر آصف خوش ہو جاتا ہے، لیکن ابھی وہ کچھ کہنے کے لیے لب کھولتا کہ اچانک اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اس دن کے بعد سے آصف اچھا بچہ بن گیا۔ اس نے ساحل سے دوستی ختم کر دی اور جھوٹ بولنے سے بھی توبہ کر لی ہے۔ اس نے اب وقت کی قدر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تاکہ محنت کر کے میٹھے اور مزیدار پھل کھا سکے۔ پیارے بچوں، دعا کا اثر، تحریر بائے محمد علی۔ ریحان ایک بہت ہی نیک اور سمجھدار لڑکا تھا، پڑھائی لکھائی میں دل لگانے والا اور اپنے بزرگوں کی اطاعت اور عزت کرنے والا۔ ریحان جس گاؤں میں رہتا تھا وہ گندم کی فصل کے حوالے سے بہت مشہور تھا، پر اس بار پورا سال بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے زمین فصل کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ ریحان اپنے بزرگوں اور گاؤں کے دوسرے لوگوں کے منہ سے گندم کی فصل کے حوالے سے پریشانی کی باتیں سنتا رہتا تھا۔ ایک دن ریحان کے ابو اس کی امی سے بات کر رہے تھے کہ گھر کی مرمت کے لیے انہوں نے جو قرض لیا تھا اور فصل کی کٹائی پر ادائیگی کا وعدہ کیا تھا، پر بارشیں نہ ہونے سے تو اچھی فصل کی کوئی امید ہی نہیں۔ ریحان کے ابو قرض کی ادائیگی کے لیے بہت پریشان تھے۔ ریحان اپنے ابو سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ وہ ان کی پریشانی کا سن کر بہت پریشان ہو گیا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنے ابو کی پریشانی دور کرنے کے لیے کیا کرے۔ اسی پریشانی میں وہ قرآن پاک کا سبق پڑھنے مسجد چلا گیا۔ مولوی صاحب نے سبق سنتے ہوئے ریحان کی بے دھیانی خاص طور پر محسوس کی۔ چھٹی کے بعد جب سب بچے جا رہے تھے تو مولوی صاحب نے ریحان کو روک لیا۔ سب بچوں کے جانے کے بعد مولوی صاحب نے ریحان سے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے، آج تم کس سوچ میں گم تھے؟ ریحان نے ان کو ساری بات بتائی۔ مولوی صاحب شفقت سے مسکرائے اور بولے، میں خوش ہوا کہ تم اپنے ابو کی پریشانی پر ان کے لیے اتنے پریشان ہو گئے۔ تم ایک اچھے بچے ہو۔ ریحان بولا کہ مولوی صاحب میں کیسے اپنے ابو کی پریشانی دور کروں؟ مولوی صاحب نے کہا، بیٹا انسان کی اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ خود سے کچھ کر سکے۔ جو رب آزمائش میں ڈالتا ہے وہی اس کا حل بھی نکالتا ہے۔ ریحان بیٹا، تم اللہ سے اپنی پریشانی کا حل مانگو اور پورے یقین سے مانگو، اللہ اپنے بندوں کی ضرور سنتا ہے۔ مولوی صاحب سے بات کر کے ریحان بہت خوش ہو گیا۔ رات سونے سے پہلے ریحان نے امی سے کہا کہ صبح اسے نماز کے لیے ضرور جگائیں۔ صبح اس نے دل لگا کر نماز پڑھی اور پورے خلوص سے اللہ سے اپنے ابو کی پریشانی کے لیے دعا مانگی اور بارش کا انتظار کرنے لگا۔ پورا دن گزر گیا پر بارش نہ ہوئی، پر ریحان ہر روز لگاتار نماز ادا کرتا رہا اور دعا مانگتا رہا۔ کافی دن گزر گئے تو ریحان ایک بار پھر مولوی صاحب کے سامنے اپنی پریشانی لے کر گیا۔ مولوی صاحب بولے، ریحان بیٹا اپنا یقین ٹوٹنے مت دینا۔ بعض اوقات اللہ کو اپنے بندوں کا مانگنے کا انداز اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ بار بار مانگے۔ اگلی صبح ریحان پھر پورے دل سے نماز کے لیے کھڑا ہوا اور نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ پیارے اللہ میاں جی، مجھے معلوم ہے آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں ہمیشہ آپ سے ایسے ہی اپنے دل کی باتیں کرتا رہوں۔ اللہ میاں جی، میں اپنے ابو کے لیے بہت پریشان ہوں۔ اگر اس سال ہماری گندم کی فصل اچھی نہ ہوئی تو میرے ابو اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکیں گے۔
اللہ میاں جی، آپ تو اپنے بندوں کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں نا، پلیز میری یہ دعا پوری کر دیں، بارش برسا دیں، میں ہمیشہ آپ کا اچھا بندہ بن کر رہوں گا۔ ابھی ریحان نے ہاتھ چہرے سے ہٹائے نہیں تھے کہ اس چھوٹے سے گاؤں کے چاروں طرف گہرے کالے بادل آ گئے تھے۔ ریحان ڈر کر باہر نکلا اور کالے بادلوں کو دیکھ کر خوشی سے اپنے امی ابو کو آوازیں لگائیں، امی ابو ادھر آئیں، دیکھیں میری دعا قبول ہو گئی ہے۔ پیارے اللہ میاں جی، آپ کا بہت شکریہ۔ چھم چھم برستی بارش میں زمین پر امی ابو اور آسمان پر فرشتے اللہ کے اس ننھے بندے کی پہلی دعا کی قبولیت کی خوشی کو دیکھ رہے تھے۔ پیارے بچوں، امید ہے آج کی کہانی آپ سب کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ ملتے ہیں اب ایک نئی کہانی کے ساتھ۔